خدا کا روحانی خاندان، خدا کے ابدی خاندان میں شامل ہونے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے اور اس کے نجات کے تحفے کو قبول کرنا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہاں پر ابدی خاندان قابل غور الفاظ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حوالے میں یسوع مسیح اپنے زمینی خاندان کی مثال دیتے ہوئے ابدی اور روحانی خاندان کی بات کرتا ہے، اور ہم یہ یہاں دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 46ویں آیت سے، جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل 13ویں باب نکالیں اور اس باب کے آخر میں دیکھیں تو آپ اس کے بھائیوں کے نام دیکھیں گے، یعقوب، یوسف، شمعون اور یہودا، اور وہاں لکھا ہے اس کی بہنیں بھی تھیں۔ اب سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس کے بعد یوسف اور مریم کی اور اولاد بھی ہوئی۔ یہ کلام مقدس میں بہت واضح ہے کہ یسوع مسیح کے اور بھائی اور بہن تھے۔ اب وہ ایک لحاظ سے اس کے سوتیلے بھائی بہن تھے، تو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے خاندان والوں نے اسے مسترد کیا تھا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ مریم اس کے متعلق کیا محسوس کرتی تھی، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس کے بھائی بہن اس کے مسیحا ہونے کے دعوے سے پریشان تھے۔ شروع میں انہوں نے اسے رد کیا، مگر ہم پاک کلام سے یہ بھی جانتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے اس بات کو مانا کہ ان کا سوتیلا بھائی یسوع ایک سوتیلے بھائی سے کچھ زیادہ تھا، وہ خدا کا بیٹا بھی تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پینتیکوست کے دن بالا خانہ میں اس کی تصدیق ہوئی۔ ہم اعمال پہلے باب کی 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اب یہ تب کی بات ہے جب یسوع آسمان پر واپس چلا گیا تھا، جب یسوع نے انہیں واپس اس کمرے میں جا کر انتظار کرنے کو کہا جو انہوں نے کیا بھی۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں یہ سب کے سب چند عورتوں، اور غور کریں کون؟ یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ یہاں اس کی بہنوں کا ذکر نہیں ہوا، شاید وہ ناصرت میں ہی ہوں، مگر اس کے بھائی یروشلم میں ہی تھے جب روح القدس کا نزول ہوا، اور بے شک خدا نے انہیں زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ اس کے بھائی خاص طور پر یعقوب اور یہودا، کیونکہ یعقوب بعد میں یروشلم کی کلیسیا کا بزرگ بنا، یعقوب جو یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہودا جو جوڈ بھی کہلاتا ہے، اس نے نئے عہد نامے میں ایک بہت ہی اہم اور مختصر خط لکھا۔ یہ مکاشفہ کی کتاب سے پہلے موجود ہے، اور یہودا نے روح القدس کی ہدایت سے ایسا قوت بخش خط لکھا جس میں اس نے جھوٹی تعلیمات، جھوٹے نبیوں سے نمٹنے کا طریقہ بتایا۔ تو شروع میں ان بھائیوں اور بہنوں نے، شاید بھائیوں اور بہنوں نے اسے مسترد کر دیا، مگر بعد میں یہ سب سمجھ گئے اور یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، اپنا سوتیلا بھائی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہونے کے ناطے۔ اب اس تناظر میں جب یہ بھائی مریم کے ساتھ باہر کھڑے تھے اور یسوع سے بات کرنا چاہتے تھے، وہ اس گھر میں موجود تھا۔ وہ شاید بہت بڑا گھر ہو، کیونکہ وہ بھیڑ سے بات کر رہا تھا جو اس گھر میں موجود تھی۔ غور کریں، یہاں لکھا ہے اس نے خبر دینے والے کو، جس نے بتایا کہ وہ باہر انتظار کر رہے ہیں، جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں۔ اور وہ مزید یہ الفاظ کہتا ہے، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ اور وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ کلیسیا کے تصور سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ ہمیں ایک ایسے بھید سے متعارف کروا رہا تھا جو ظاہر ہونے والا تھا، اور وہ اس بھید کو ظاہر کرنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم اس بارے میں
افسیوں میں پڑھتے ہیں، بعد میں جب پولوس نے کلیسیا کے بھید کے بارے میں یہ الفاظ لکھے جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے یسوع آسمان کی بادشاہی کے بھید یعنی اس کے راز کے بارے میں بات کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع پولوس کو دیے ہوئے مکاشفے کو پہلے ہی سے محفوظ کر رہا ہے۔ دوسرے رسولوں کے ساتھ ساتھ کلیسیا بطور خدا کا خاندان تو ہم پڑھتے ہیں، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ رسولوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی یسوع مسیح کے رسول، وہ لوگ جنہیں یسوع نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے چنا۔ جب اس نے کہا وہ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ان سے کہا جب وہ انہیں ملنے جا رہا تھا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اس نے شاگردوں کا اور رسولوں کا حوالہ دیا کہ وہ خدا کے خاندان کے افراد ہیں۔ اس نے اپنے زمینی خاندان کو الگ کر کے ایک ایسے ابدی خاندان کی مثال دی جو قائم ہونے کو تھا۔ اسے کلیسیا بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پولوس اپنے مکاشفے کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک، یہی وہ بھید ہے جو ظاہر ہوا اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں۔ اور وہاں وہ لفظ بدن استعمال کرتا ہے، یعنی انسانی جسم، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ ہم یسوع مسیح کا بدن ہیں۔ بعد میں وہ خدا کے ابدی خاندان کو بیان کرتا ہے، دراصل خدا کے گھرانے کا حوالہ دیتا ہے۔ پولس پھر افسیوں دوسرے باب کی 18ویں آیت میں جاری رکھتا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ جو یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہودی اور یونانی دونوں۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ وہ افسیوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا جو پہلے غیر قوم کے تھے۔ وہ کہتا ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ یہاں وہ خدا کے گھرانے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اس سے مراد خدا کا خاندان ہے۔ یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہا تھا جب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری بہنیں ہیں۔ وہ مسیح میں بہن بھائیوں کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ یہاں افسیوں میں پولس نے اکثر ایسا کیا کہ بات کو سمجھانے کے لیے استاروں کا استعمال کرتا ہے۔ اس نے کہا اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر، دیکھیں اس نے استارہ استعمال کیا ہے، ایک عمارت۔ اس سے پہلے اس نے مسیح کے بدن کا حوالہ دیا۔ یہ کلیسیا کی وضاحت کے لیے جسمانی استارہ ہے۔ پھر اس نے گھرانے کا حوالہ دیا۔ گھرانہ بھی کلیسیا کے لیے استارہ استعمال ہوا۔ اب وہ ایک تعمیراتی استارہ استعمال کرتا ہے۔ کیا یہ زبردست نہیں؟ پولس نے کیسے کلیسیا کی وضاحت کرنے کے لیے ان مختلف استاروں کا استعمال کیا۔ میرا یقین جانے کوئی ایسا استارہ نہیں ہے جو خدا کے خاندان کی خوبصورتی، حیرت اور مسیح کی کلیسیا کو بیان کر سکے۔ تو ہم پولس کو یہ بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ تو یہاں ہمیں خدا کے خاندان کا حوالہ ملتا ہے۔ یسوع مسیح اپنے ہی خاندان سے الگ ہو کر، یعنی زمینی خاندان سے الگ ہو کر، اس روحانی خاندان کی مثال ڈال رہا ہے، اور یہ ہمیں غور و خوض کے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔
آپ اپنی مقامی کلیسیا کی وضاحت کیسے کریں گے جو محبت سے متحد خاندان کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ مسیحی بہن بھائی ہونے کے ناطے کیا وہ آسمانی باپ کی مرضی پوری کر رہے ہیں؟ ہم اس سوال کا جواب کلام مقدس کے بہت سے حوالوں سے دے سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایک ایسا حوالہ ہے جو اس کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ پالوس نے ایک استعارہ بھی استعمال کیا رومیو 12ویں باب کی 10ویں آیت میں، جب اس نے خدا کے روحانی خاندان کا حوالہ دیا۔ اس کی مثال یسوع مسیح پیش کر رہا تھا اور کلیسیا کی پیدائش کے بعد ہونے والی چیزیں بھی بیان کر رہا تھا۔ پالوس نے یہ لکھا، آپس میں برادرانہ محبت رکھو۔ دیکھا، یہاں پالوس تعلقات کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے۔ برادرانہ محبت کی مدد سے ہم خدا کے خاندان کے فرد ہونے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ یسوع کا کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہم جانتے ہیں اس کے بھائیوں اور بہنوں نے اسے مسترد کیا، بعد میں انہوں نے اسے قبول کیا۔ یسوع جانتا تھا کہ ایک خاندان میں رہنا کیسا ہوتا ہے، مگر وہ ایک نیا خاندان وجود میں لانے والا تھا، خدا کا خاندان، جو غیر افعال خاندانوں کی بحالی کے لیے تھا۔ میرے خیال سے یہی اس حوالے کی خوبصورتی ہے جب وہ کہتا ہے برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ وہاں وہ ایک یونانی لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ یونانی لفظ مرکب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، فیلڈیلفیا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کیونکہ ہم اس لفظ سے واقف ہیں۔ امریکہ میں فیلڈیلفیا نامی ایک شہر بھی ہے اور اسے برادرانہ محبت کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ امریکہ کے کسی بھی شہر کے حالات دیکھیں تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے، مگر یہاں پالوس یہ لفظ کلیسیا کے لیے استعمال کرتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے برادرانہ محبت رکھنی ہے۔ اب میں نے کہا تھا یہ لفظ مرکب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ محبت کے لیے ایک یونانی لفظ ہے، اسی سے لفظ برادرانہ محبت آتا ہے، یعنی فیلڈیلفیا۔ فیلیا یونانی لفظ فیلیو سے آتا ہے۔ یہ ان لفظوں میں سے ایک ہے جو نئے عہد نامے میں محبت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آپ نے لفظ فیلیو کو جانا، پھر آپ کے پاس ایک اور یونانی لفظ ہے، یہ ایڈیلوفوس لفظ سے لیا گیا ہے جو ایک مرکب ہے۔ یونانی میں اس کے معنی ہے بھائی۔ جب آپ ان کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو فیلا اور ڈیلفیا بنتا ہے۔ اسے ہم برادرانہ محبت کا شہر کہتے ہیں۔ یہاں پالوس اس لفظ کا استعمال اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں بہن بھائی ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے میں سبقت لے جانی چاہیے۔ یہاں آپ کے پاس ایک خوبصورت بیان ہے، خدا نے یسوع مسیح کی کلیسیا میں یہی کرنے کا ارادہ کیا۔ مجھے یہ استعارہ بہت پسند ہے، مجھے یہ مثال بھی پسند ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کلیسیا یعنی اپنے خاندان کے لیے ایک ارادہ رکھتا ہے۔ نئے عہد نامے کے بہت سے لوگ جو کلیسیا کا حصہ بنے، ان کا تعلق غیر افعال خاندانوں سے تھا، یہودی برادری کے لوگوں کو، اور آج کے دور میں ہمیں بھی کلیسیا میں ایسے تصور کی ضرورت ہے، ایک خدا کا گھرانہ جو لوگوں کی رہنمائی کرے۔ تو یہ رہا وہ اصول جسے میں نے خدا کے روحانی گھرانے کا نام دیا۔ خدا کے ابدی خاندان میں شامل ہونے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے اور اس کے نجات کے تحفے کو قبول کرنا ہے۔ جب ہم اس خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم اپنے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ شاندار تعلقات کا تجربہ کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ جانیں کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔